انسان بطور ہومو سیپینز اپنی کولیکٹیو کانشیسنس میں اب تک 4 میگا ریولوشنز ایکسپیرینس کر چکا ہے، جس میں پہلا ریولوشن آج سے 10,000 سال قبل کا ایگریکلچر ریولوشن، 18 سینچری کا انڈسٹریل ریولوشن، 1970s کا ڈیجیٹل ریولوشن اور آج کی 21ویں صدی کا ڈیٹا یا انفارمیشن ریولوشن ہے۔ ان چاروں ریولوشنز نے جہاں انسان کو مختلف سہولیات سے نوازا، انسان کی زندگی کو سہل بنایا، وہیں ان ریولوشنز نے اپنی اپنی ڈومین میں انسان کی آزادی اور اس کی زندگی کے معنی کسی حد تک چھین لیے ہیں۔ آج کی اس ڈیجیٹل ورلڈ کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سینچری ڈیجیٹل سینچری ہے، یہ ڈیٹا سینچری ہے۔ آج کی صدی ڈیٹا سینچری تو ہے ہی، وہ ساتھ میں پاور کی صدی ہے اور وہ کنٹرول کی صدی ہے۔ انسان کے پہلے زرعی انقلاب میں جو زمین تھی وہ طاقت کا سرچشمہ تھی۔ مشینی انقلاب میں مشین کو طاقت سمجھا جانے لگا اور 20ویں صدی میں تیل کو طاقت کی پیمائش سے جانا جاتا تھا، جبکہ آج کی دنیا ڈیٹا کو پاور سمجھتی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ڈیٹا کیا ہے؟ انفارمیشن کیا چیز ہے؟ آج کی اس سائبر ورلڈ میں کسی بھی چیز یا کسی بھی کنسیپٹ کی انفارمیشن جو انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے، اپنی دنیا کو سمجھنے اور اپنے لیے سہولیات پیدا کرنے کے لیے اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، وہ ڈیٹا ہے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد سے یہ ڈیٹا بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہماری دنیا کے پیرلل میں ایک اور ورچوئل ورلڈ کریٹ ہو چکی ہے۔ اس کی اپنی ایک سپیس ہے، اس کی اپنی الگ ایگزسٹنس ہے اور اس کی ریالٹی ایک ورچوئل ریالٹی ہے۔ وہاں پر موجود ڈیٹا جو اس ریئل ورلڈ سے کنسیو کیا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کیا کر سکتا ہے؟ یہ ڈیٹا کافی حد تک انڈیویجولی انسان کو اور انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر اسٹیٹس کو کافی حد تک متاثر کر رہا ہے۔ یہ ہماری ہیبٹس تک کو کنٹرول کر سکتا ہے، مارکیٹ کو گرا یا اٹھا سکتا ہے، الیکشن جتوا سکتا ہے، جنگیں کروا سکتا ہے، جنگیں رکوا سکتا ہے اور حتیٰ کہ یہ ہمیں آزاد یا غلام تک محسوس کروا سکتا ہے۔ یعنی ڈیٹا کو کنٹرول کرنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ ڈیٹا اپنے اندر تو کوئی اپنی انہیرنٹ پاور نہیں رکھتا، ڈیٹا تو انسان کی کریشن ہے۔ تو ڈیٹا کو کریٹ کرنے والا اور ڈیٹا کو کنٹرول کرنے والا، اس کا مطلب ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جو ڈیٹا کو کنٹرول کرے گا وہ سب کچھ کنٹرول کرے گا۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ڈیٹا کو ہی کنٹرول کرنے والا انسان کے مسائل ڈیفائن کرے گا، وہی سولوشن ڈیسائیڈ کرے گا، وہی دشمن اور دوست کے درمیان فرق واضح کرے گا۔ ڈیٹا کنٹرولر ہی اخلاق ڈیسائیڈ کرے گا کہ اخلاق کیا ہے، موریلٹی کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ڈیٹا پوائنٹ آف پروڈکشن سے ریسیور تک پہنچتا کیسے؟ ڈیٹا ایک انفارمیشن ہے، ایک را مٹیریل ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ پوائنٹ آف پروڈکشن سے ریسیور تک پہنچنے کے لیے جن جن پروسیسز اور چینل سے گزرتا ہے، ان کا ڈیٹا پر کس حد تک کنٹرول ہے، وہ ڈیٹا کی ہیلتھ میں کس حد تک مینیپولیشن اپنی کرتے ہیں، وہ چینل یا وہ میڈیم وہ ڈیٹا کے میننگ کو کس حد تک ڈسٹارٹ یا ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم ایک اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں 4 پوائنٹ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ آف پروڈکشن ہے جہاں پہ ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے، جو ڈیٹا کا سورس ہے۔ اس کے بعد اس کے فلٹریشن کا پروسیس ہے یا پروسیسنگ ہے، جس میں ڈیٹا پر پروسیس کیا جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کو کس فارمیٹ میں ریسیور تک پہنچایا جائے۔ پروسیس کے بعد اگلا مرحلہ وہ پائپ لائن ہے، وہ چینل ہے جس کے تھرو ڈیٹا سورس سے ریسیور تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے اینڈ پہ، اس چینل کے اینڈ پہ ہمارے پاس ریسیور ہے جو کہ ہم خود ہیں، جو پوائنٹ آف پروڈکشن سے ایک پروسیسنگ کے بعد ایک سسٹمائز چینل سے ہو کر ڈیٹا ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ڈیٹا سورس کی بات کر لیں تو ہماری پوری ورلڈ یہ ڈیٹا سورس ہے۔ اس میں انڈیویجولی ایک فرد اور اسٹیٹس یہ دونوں شامل ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، انسان کے گروپس ہیں، اس کی سوشل کلاسز ہیں، اس کی اکنامک کلاسز ہیں، اس کے سوشل گروپس، اس کے پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیٹس، انسٹیٹیوشنز، یہ سارا کچھ اس الگوریدم کے لیے ڈیٹا ہی ہے۔ اگر انڈیویجولی ہم اپنے آپ کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں تو ہماری آواز، ہماری ہر حرکت، ہماری سوسائٹی میں ہر موومنٹ، ہماری سیل، پرچیز، ہماری ہیبٹس، ہمارے جی پی ایس لوکیشن، ہمارے بینک سٹیٹمنٹس، یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہے۔ یعنی کہ ہم خود اپنے اندر ایک بہت بڑی ڈیٹا فیکٹری ہیں۔ اس سورس آف ڈیٹا کو ہماری ریاست، سوشل انسٹیٹیوشنز، بزنس کارپوریشنز، فارمز، موبائل ایپس،
ہمارے گیجٹس اور ہماری سوسائٹی، یہ سارے مل کر ہمارے ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا میں اسٹیٹ لیول پہ تمام سٹرائکس، الیکشنز، جنگیں، کاروباری مندی، کلائمیٹ چینج، مطلب ہر طرح کی اس میں نیوز یا کرنٹ افیئرس کے تمام معاملات، انٹرنیشنل افیئرس، ہر لیول کے خبریں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے پروسیسنگ کا۔ پروسیسنگ میں ڈیٹا کو ارینج کیا جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا، اور کس نان ایشو کو ایشو بنانا ہے اور کس ایشو کو بطور نان ایشو فریم کر کے آگے پیش کرنا ہے۔ جس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے پائپ لائن، وہ چینل ہے جس کے تھرو ڈیٹا ریسیور تک پہنچ رہا ہے، جس میں مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، نیوز ایپس، تمام سرچ انجن، یہ سارے کے سارے شامل ہیں جو بطور پائپ لائن کے کام کر رہے ہیں، جو ڈیٹا کو سورس سے ریسیور تک لے کر آ رہے ہیں۔ بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز اور میڈیا مالکان اس ڈیٹا کو کنٹرول کرتے تھے، جس کے پیچھے اسٹیٹ تھی۔ اسٹیٹ کا انٹرسٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کس نیوز کو دکھانا ہے، کس نیوز کو نہیں دکھانا، کون سا ڈیٹا پبلک کے لیے پبلک کیا جانا چاہیے اور کون سا ڈیٹا روک دیا جانا چاہیے۔ آج کی اس ڈیٹا ورلڈ میں اے آئی کی انوینشن اس کو مزید حساس کر رہی ہے۔ اب یہ کنٹرول رفتہ رفتہ اے آئی کے پاس جا رہا ہے، اور اس کی کانشیسنس جو رفتہ رفتہ میچور ہوتی جائے گی، اب وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا ڈیٹا ریسیور تک پہنچنا چاہیے۔ اس چینل کے اینڈ پہ ہم خود ہیں، ہم بطور ریسیور جو ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا ریسیو کرنے کے بعد ہم اپنے روزمرہ کے جو سوشو اکنامک پرابلمز ہیں، وہ اس ڈیٹا کی روشنی میں ہم ڈیسیجن لے کر ان پرابلمز کو حل کرتے ہیں۔ تو ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آزادی سے فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایک ڈیزائنڈ اٹینشن دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے مسائل ڈیٹا سے حل نہیں کر رہے، بلکہ ڈیٹا ہمیں کنٹرول کر کے پہلے ہمارے مسائل ڈیفائن کرتا ہے اور پھر اپنے الگوریدم کے مطابق ہمیں ان کے پریسکرائبڈ سولوشن دیتا ہے۔ یعنی گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا سوچیں، نیٹ فلکس نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، مارکیٹ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ہم کیا پرچیز کریں، اور پولیٹیکل ڈیٹا ہم سے ہمارے ووٹ کا ڈیسیجن کرواتا ہے۔ ہم اپنے ان تمام معاملات میں ڈیٹا کی اسسٹنس کو گائیڈنس سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ گائیڈنس نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے۔ تو آج کی اس ڈیجیٹل ورلڈ میں ڈیٹا کا مطلب ہے پاور۔ جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے اس کے پاس اتنی پاور ہے۔ سو ڈیجیٹل کنٹرولز مین پاور کنٹرول۔ تو اس پاور کنٹرول سٹرکچر میں ڈیٹا سورس سے ریسیور تک جو پہنچ رہا ہے، اس میں کے درمیان جو میڈیم یوز ہو رہا ہے، جسے ہم میڈیا کہہ رہے ہیں، اس میڈیا کا کتنا کردار ہے اس ڈیٹا کو کنٹرول کرنے میں اور ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے میں۔ اس سارے پاور سٹرکچر میں میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ میڈیا جو ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے، اس ڈیٹا کی پروسیسنگ اور ڈسٹریبیوشن دونوں میڈیا کے ہاتھوں ہونی ہے۔ تو میڈیا کنٹرولر اس ڈیٹا کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ریسیور تک اس حساب سے پروسیڈ کرتے ہیں۔ میڈیا ڈیٹا کو بطور کہانی پیش کرتا ہے اور اس کہانی میں جذبات کا رنگ ڈال کر اس کو عمل کا پہناوا دے دیتا ہے۔ یعنی میڈیا نے جو ڈیٹا ریسیو کیا ہے اس کو بطور سچ پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ ریسیور کی ڈیٹا پرسیو کر سکے۔ یعنی کہ دراصل میڈیا توجہ بیچتا ہے۔ اس سارے کنٹرول سٹرکچر میں ڈیٹا اور میڈیا دونوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میڈیا لٹریسی بہت اہم ہے۔ اگر آپ ڈیٹا نہیں سمجھ رہے کہ ڈیٹا کیا چیز ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ہمیں مینیپولیٹ کرتا ہے، تو ہم خود کسی اور کا ڈیٹا ہیں۔ اور اگر ہم میڈیا کے الگوریدم کو نہیں سمجھتے تو میڈیا ہمیں پڑھ کر اپنے الگوریدم میں ڈال رہا ہے۔ آج کی اس ڈسکشن میں ریاست کو بطور کیس اسٹڈی شامل کرتے ہیں کہ ریاست ڈیٹا کو کیسے استعمال کرتی ہے۔ کہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنے اسٹیٹ کے اندر سے کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا اور اپنے آؤٹ آف دا اسٹیٹ، آؤٹ آف دا باؤنڈری سے کلیکٹ کیا ہوا ڈیٹا، ان دونوں طرح کے ڈیٹاز کو یوٹیلائز کر کے ود ان دا اسٹیٹ کنٹرول کو کیسے یقینی بناتی ہے، اور آؤٹ آف دا بارڈر اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کر کے سیکیور کرتی ہے۔ آج کی جو ماڈرن اور ڈیجیٹل اسٹیٹ ہے، یہ ایک طرح کا بہت بڑا ڈیٹا بن چکی ہے۔ ماڈرن پولیٹیکل اسٹیٹ از لائک اے بگ ڈیٹا، اور ہماری جو ورچوئل ورلڈ ہے، جو ہماری ریئل ورلڈ کے پیرلل میں ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو سائبر اسپیس ہے، جس کی مثال انٹرنیٹ ہے، وہ اپنے ہی اندر ایک بہت بڑی اسٹیٹ بن چکی ہے۔ یعنی انسان کی بنائی ہوئی پولیٹیکل اسٹیٹ از لائک اے بگ ڈیٹا اینڈ اے سائبر اسپیس ہیز بیکم این انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اسٹیٹ، جس کا اپنا پاور سٹرکچر ہے، اس کی اپنی سوورینٹی ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اس کی اپنی ڈائریکٹری ہے۔ ریاست اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے
اپنے انڈیویجولز کا اور انڈیویجولز کے ڈفرینٹ سوشو اکنامک گروپس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، جس میں سوشل میڈیا، بینک ٹرانزیکشنز، تعلیمی، طبی اور سفری ریکارڈ وغیرہ سب شامل ہیں، کیونکہ ریاست جانتی ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کس وقت مشتعل ہوتے ہیں، کس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ڈیٹا اسٹیٹ ڈفرینٹ سورسز سے کلیکٹ کرتی رہتی ہے۔ ان سب کو ملا کر ایک سٹیزن پروفائل تیار کی جاتی ہے اور یہاں سے پھر کنٹرول شروع ہوتا ہے۔ ریاست اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ڈیٹا کو استعمال کرتی ہے، اور اس ڈیٹا کا استعمال وسائل، اطاعت اور قانونیت بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وسائل یا ریسورس بڑھانے کے لیے ریاست ٹیکس لگاتی ہے، سبسڈی کنٹرول کرتی ہے، امیر اور غریب کے درمیان فرق کی لائن کھینچتی ہے، اور وسائل جو ہے وہ مختلف گروپس میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کو میڈیا کے تھرو عام عوام تک یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی ہے، حالانکہ یہ سوشل انجینئرنگ ہے۔ یا لیجیٹمیسی مینجمنٹ کے لیے ریاست ڈیٹا کی ہیلپ لیتی ہے، یعنی ریاست ڈیٹا کے ذریعے یہ جان لیتی ہے کہ عوام کب ناراض ہوگی، احتجاج کو کس طرح روکا جائے گا، کس طرح انہیں کسی بڑے احتجاج سے نکال کر کسی اور طرح کے دوسرے احتجاج میں دھکیل دیا جائے گا، کہاں ریلیف دیا جائے گا، کہاں سے ریلیف ہٹا لیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسٹیٹ ڈیٹا سے جان لیتی ہے۔ یعنی ریاست اصل مسئلہ حل نہیں کرتی، بلکہ احساسات کو مینیج کرتی رہتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی اس ڈیجیٹل ورلڈ میں یہ جو ڈیجیٹل اسٹیٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیٹا بن چکی ہے، جو اپنے تمام کام ڈیٹا سے حل کر رہی ہے۔ یعنی ریاست قانون تو ہے ہی، وہ اب الگوریدم بن چکی ہے، اور اس الگوریدم کے ذریعے وہ عوام کا شعور کنٹرول کر رہی ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ یعنی ریاست کے پاس اگر ڈیٹا ہو اور عوام کے پاس شعور نہ ہو تو جمہوریت محض ایک لفظ ہے، اس کی کوئی شعوری حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا انسان اپنے سیاسی و معاشی مسائل میں ریاست سے نہیں بلکہ ڈیٹا سے الجھ رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اس انفارمیشن وار میں انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سپاہی ہے۔ وہ سپاہی نہیں، وہ خود میدان جنگ ہے۔ ریاستیں، بزنس کارپوریشنز، سائبر سپیس، مذہبی رہنما، نظریات، یہ سب آپ کے دماغ ہی سے تو لڑ رہے ہیں، اور ایسے میں اے آئی کی انوالومنٹ اس کو مزید کمپلیکس کر دے گی، اور ہمارے لیے سوچنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ اے آئی ہمیں سچ نہیں دکھائے گا، اے آئی اپنا تخلیق شدہ سچ دکھائے گا، جسے ہم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ سب سے خطرناک کنٹرول ہے، جسے ہم آج کے دور کی ڈیجیٹل غلامی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی گیجٹ یا ڈیوائس یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ انسان کی اس ماڈرن انوینشن کو میں استعمال کر رہا ہوں یا وہ مجھے استعمال کر رہی ہے۔